حضرت امام فخر الدین رازی کہتے ہیں کہ مائیں جب اپنے بچوں کی تربیت کریں تو یہ نہ سوچیں کہ یہ میرا بچہ ہے، بلکہ یہ سوچیں یہ قوم کا بچہ ہے۔ اگر میں نے اس کی اچھی تربیت نہ کی تو یہ قوم کے ساتھ خیانت ہوگی، اس کی سزا پوری قوم کو ملے گی، اور اگر میں نے اس کی اچھی تربیت کر دی تو اس کا فائدہ پوری قوم کو ہوگا۔ یہ ملت کا بچہ ہے، یہ اسلام کا بیٹا ہے، تو اس کی تربیت میں اہم کردار ماں کا ہے۔ اور حضرت امام محمد غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں اگر بچپن کے اندر تربیت نہ کی جائے تو پھر ساری زندگی تربیت نہیں ہو سکتی۔ جو کہتے ہیں ابھی تو چھوٹا، ابھی تو بچہ ہے، بڑا ہو کے خود ہی ٹھیک ہو جائے گا، تو جب بچپن میں ٹھیک نہ ہوا تو بڑا ہو کے بھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ اس کی تربیت کے اوپر بچپن سے ہی زور دینا ہوگا، بچپن کے اندر ہی اس کو بتانا ہوگا سچ کا یہ فائدہ ہے، جھوٹ کا یہ نقصان ہے، اس کو بتانا ہوگا حلال کا یہ فائدہ ہے، حرام کا یہ نقصان ہے۔ بچپن کے اندر ہی اس کو اچھے عقائد سکھانے ہوں گے، اور بچپن کے اندر ہی اس کو جو ہے وہ اعمال کی طرف راغب کرنا ہوگا۔ اگر یہ ذمہ داری پوری نہ کی تو پھر ساری زندگی یہ اخلاق کبھی بھی پورا نہیں ہو سکتا۔ تو ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرے۔ اگر ہم صحابیات کو دیکھیں کہ انہوں نے اس معاملے کے اندر کتنا اہم کردار ادا کیا، اور وہ بچے جو ان کی گود میں پلے تھے تو وہ راہ خدا میں جان قربان کرنے میں ایک لمحہ بھی تاخیر نہیں کرتے تھے۔ حضرت خنسا کا واقعہ آپ پڑھیں تو رونکنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب جنگ قادسیہ کے اندر حضرت عمر نے اعلان کیا کہ جلدی جلدی ایک لشکر تیار کیا جائے اور جنگ قادسیہ کے لیے روانہ کیا جائے، جب یہ لشکر مدینے سے نکلا تو ایک بوڑھی خاتون بھی ساتھ تھی۔ تو پوچھا گیا کہ آپ کون اور کہاں جا رہی ہو؟ کہا میں فلاں شہید کی بیوی ہوں، میرا نام خنسا ہے، اور میں اپنے 4 بیٹوں کو لے کے جنگ قادسیہ کے لیے روانہ ہو رہی ہوں۔ جب وہاں پہنچے دشمن کے سامنے تو اپنے خیمے میں 4 بچوں کو بلایا۔ دیکھیے ایک ماں کا آخری خطبہ اپنے 4 بچوں کے نام۔ حضرت خنسا کہتی ہے اے میرے بچوں، جس طرح تمہاری ماں ایک ہے نا، اس طرح تمہارا باپ بھی ایک ہے۔ میں نے کبھی تمہارے نسب کے ساتھ خیانت نہیں کی، میں نے آج تک اپنے خامد کو دھوکہ نہیں دیا، اس کے ساتھ خیانت نہیں کی، کبھی میں نے تمہارے ماموں کو رسوا نہیں کیا۔ جس طرح تمہاری ماں ایک ہے اس طرح تمہارا باپ بھی ایک ہے۔ میں تمہیں نصیحت کرتی ہوں کہ تم نے پشت پہ تیر نہیں کھانا، تم نے محمد عربی کے دین کی سربلندی کے لیے سینے پہ تیر کھانا ہے۔ یہ نہ ہو کہ تم بھاگ جاؤ اور تمہارا خون تمہاری ایڑیوں پہ گرے، تم سینے پہ تیر کھاؤ، آگے بڑھتے جاؤ اور دین کے جھنڈے گاڑ دو۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب آمنا سامنا ہوتا ہے، جب مسلمانوں کے شہید ہونے لگتے ہیں، یہ 4 بیٹے آپس میں کہتے ہیں کہ ماں کی نصیحت کو یاد کرو، اور 4 بیٹے حملہ کرتے دشمن کے اوپر۔ مسلمانوں کو فتح نصیب ہوتی ہے جنگ کے اندر، لیکن 4 بیٹے شہید ہو جاتے ہیں۔ اب خبر کون دے؟ حضرت سعد بن ابی وقاص، انہوں نے ہمت کی اور حضرت خنسا کے پاس پہنچے۔ ڈر رہے تھے کہ کیسے ایک بوڑھی ماں کو 4 بچوں کی شہادت کی خبر دوں، پریشان تھے۔ لیکن جب جا کے سلام لیا تو آپ نے کہا بتاؤ جنگ کے حالات کیسے ہیں؟ تو آپ نے کہا کہ اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ آپ کے 4 بیٹے شہید ہو گئے۔ کہا میں نے پوچھا جنگ کے بارے خبر دو۔ کہا اللہ کا شکر ہے اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرما دی۔ کہا ٹھہر جو، پریشانی کی بات نہیں۔ وہ بوڑھی ماں وضو کرتی ہے، 2 نفل ادا کرتی ہے اور رب کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے مالک تیرا شکر ہے، پہلے میرے شوہر کی قربانی قبول کی، آج میرے 4 بچوں کی تو نے قربانی قبول کر لی، مجھے اعزاز ہے قیامت کے دن میں 4 شہید بچوں کی ماں کہلاؤں گی۔ یہ ماں کی تربیت تھی، یہ ماں کا کردار تھا۔ وہ مائیں جو گھر کی دیواروں کی رونق، نہ یہ مائیں جو بازاروں کی رونق، وہ مائیں جن کی گود میں اسلام پلتا تھا، اسی رستے میں انسان نور کے سانچے میں ڈلتا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو ماں کا اہم کردار رہا۔ جس ماں نے اپنے بچے کی تربیت کو سنوار لیا
تو وہ زمانے کے لیے ایک روشنی کا مینار بنا۔